ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا کردار دیکھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں نے اور 1-2 سرکردہ افراد نے بھی خالد رضی اللہ عنہ کو بڑی قیمتی معلومات دی۔ ہیرا کے ایک سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ہیرا آپ کا ہے، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعے دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں، اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہ ہوگا۔ پھر پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ مجوسی سردار نے کہا، ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا۔ ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جرری سمجھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان 4 قلعوں کی جو معلومات بتائی گئیں وہ یوں تھیں۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام قصر ابیز تھا، اس کا قلعہ دار ایاس بن قبسیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصر الادسین تھا، عدی بن عدی اس کا قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن اور قلعہ دار کا نام ابن اکال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعہ دار کے نام پر تھا۔ قلعے کا نام قصر ابن بقیلہ تھا، جبکہ اس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بن بقیلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ قصر ابیز پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن الازور کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب کو قصر الادسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بقیلہ مثنیٰ کے حصے میں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے 4 قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعوں سے کورا جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دیں، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ قصر ابیز کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا مہ برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں، اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعض تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں 2-2 3-3 تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلائیں۔ باقی 3 قلعوں کی کیفیت بالکل اسی جیسی تھی۔ عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔
اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے۔ اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ وہ دروازوں تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے۔ خالد رضی اللہ عنہ ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ پیچھے رہ کر حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ آگے دیواروں کے قریب وہاں تک جاتے رہے جہاں اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آ رہی تھیں۔ وہ 2 قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد اڑتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ازدابہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ وہ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی، فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کے سالاروں کی بے مثال جرت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے چلے جا رہے تھے لیکن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔ وہ ان 4 قلعوں کو یا پھندا یا جال میں دانا سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور آدمی بھیج رکھے تھے جو بلند جگہوں یا درختوں پر چڑھ کر ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ دور سے انہیں کوئی فوج آتی نظر آئے تو خالد رضی اللہ عنہ کو فوراً اطلاع دیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام کہ وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے، ہر ایک سالار اور ہر ایک سپاہی تک پہنچ گیا تھا، اور یہ بھی کہ اللہ کے شیرو ہمت کرو، قلعے لے لو، دشمن آئے تو اس پر تمہارے تیر قلعوں کی دیواروں سے برسیں۔ مسلسل لڑائیوں، کوچ اور پیش قدمی کے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ اب روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ ان کے تیر نیچے سے اوپر جا رہے تھے۔ قلعوں کے اندر یہ عالم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے۔ زیادہ تر کو تیر چہروں، آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے۔ ان کی چیخو پکار سے ان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے قلعوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ ان سے قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعوں کو بہت بڑے لشکر نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالے سے محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ 4 قلعوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعہ داروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کی اندرونی کیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ قصر ابن بقیلہ تھا، جس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بن بقیلہ تھا۔ عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا قلعہ دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے، مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعہ داروں کو بھی اپنے ماتحت رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانش مند تھا، وہ جرت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا۔ اس نے نوشرواں عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشرواں عبد المسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشرواں عادل سے کہا، نوشرواں، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ نوشرواں عادل نے کہا تھا، میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دیتا ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد فارس میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں بتا نہیں سکتا۔ عبد المسیح نے کہا تھا، تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا۔ نوشروان نے کہا تھا، اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات نہیں سن سکتا ابن بقیلہ۔ کیا تو مجھے بد دعا دے رہا ہے یا فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا؟ عبد المسیح نے کہا، دونوں باتیں نہیں، تو عادل ہے، تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی، تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی۔ نوشروان عادل نے کہا،
ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ فارس ایک طاقت کا نام ہے۔ عبد المسیح نے کہا تھا، غور سے سن عادل بادشاہ، جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے۔ تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کریں گے۔ ان سے تنگ آئی ہوئی رعایا ان کا ساتھ دے گی جو باہر کے حملہ آور ہوں گے۔ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں کہ تجربے کی بنا پر بات کروں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ اب عبد المسیح کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کمر جھک گئی تھی، کندھے سکڑ گئے تھے، راشا ایسا کہ اس کا سر ہلتا اور ہاتھ کانپتے تھے۔ نوشرواں عادل کی دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا اور فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے آج عبد المسیح اور اس کے سرداروں کے قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور اس کی قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے اور انہوں نے 4 قلعوں کو محاصرے میں لیا ہوا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبد المسیح اپنے محل میں گیا تو 2 پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ عبد المسیح نے پادریوں سے پوچھا، کیا گرجے میں اپنی فتح اور دشمن کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ بڑے پادری نے جواب دیا، ہو رہی ہیں۔ اور تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ عبد المسیح نے کہا، جاؤ اور گرجے کے گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو۔ بڑے پادری نے کہا، ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے؟ عبد المسیح نے کہا، کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ دوسرے پادری نے کہا، آپ کی جگہ کوئی اور قلعہ دار ہوتا تو ہم ایسا مشورہ کبھی نہ دیتے، لیکن آپ دانش مند اور تجربہ کار ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سر کر لیں اور قلعے میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار کریں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ عبد المسیح نے کہا، مجھے سوچنے دیں۔ پادری نے کہا، سوچنے کا وقت کہاں ہے؟ اوپر دیکھیں، مسلمانوں کے تیر دیواروں کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر سے نیچے لا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ دیواروں پر اور برجوں میں ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ ناحق خون نہ ہونے دیں۔ قلعے کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بوچھاڑیں تیز ہوتی گئیں، حالانکہ ان کے زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ عبد المسیح نے پادریوں کی موجودگی میں قاصد کو بھیجا کہ وہ قلعے کے دفاع کی صورتحال فوراً معلوم کر کے آئے۔ قاصد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افزا نہیں تھی۔ دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا، ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا، اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ عبد المسیح کے اس سردار نے بلند آواز سے کہا، ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئے تھے، مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک لی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون ہے وہ؟ جواب ملا، قلعہ دار عبد المسیح خود آیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے کہو مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں، میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے۔ اسے کہو کہ شام تک باقی تینوں قلعہ داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عبد المسیح کو خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑایا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبد المسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوجوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعہ دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے تھے، ورنہ کوئی بھی ہتھیار نہ ڈالتا۔ عبد المسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعہ دار باہر آ گئے۔ انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے گئے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان قلعہ داروں سے کہا، کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا؟ کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟
کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟ اگر تم اجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ضعیف العمر عبد المسیح نے کہا، تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے، تو فاتح ہے، ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مشہور مورخ ابو یوسف نے خالد رضی اللہ عنہ اور عبد المسیح کے مکالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں دودھ کی مانند سفید ہو چکی تھیں اور اتنی نیچے آ گئی تھیں کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھیں۔ اسی مورخ کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ عبد المسیح سے متاثر ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عبد المسیح نے جواب دیا، 200 سال۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس بوڑھے قلعہ دار کو اور زیادہ غور سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ رہا ہو کہ یہ شخص 200 سال سے زندہ ہے۔ کسی بھی مورخ نے عبد المسیح کی صحیح عمر نہیں لکھی۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر 100 سال سے کچھ اوپر تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، یہ بتا کہ اتنی لمبی زندگی میں تم نے سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی؟ عبد المسیح نے جواب دیا، نوشرواں کا عدل و انصاف۔ اس دور میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے بازو میں طاقت اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، لیکن نوشرواں نے عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر فتح پائی۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں یکتا ہیں؟ نہیں، میں نوشرواں کو عادل مانتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ عبد المسیح نے جواب دیا، ایک گاؤں ہے جہاں تک کوئی عورت بھی سفر کرے تو اس کے لیے ایک روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم احمق نہیں ہو؟ میں پوچھ کیا رہا ہوں اور تم جواب کیا دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا تھا کہاں سے آئے ہو؟ عبد المسیح نے جواب دیا، اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، تم قلعہ دار بننے کے قابل کب ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ عبد المسیح نے پھر جواب دیا، اپنی ماں کے رحم سے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اس بوڑھے کا بولنے کا، سوچنے کا اور جواب دینے کا انداز مزے کا خیز سا ہے، تو انہوں نے تفریح طبع کے لیے اس سے ویسے ہی سوال کرنے شروع کر دیے۔ یہ سوال و جواب تقریباً تمام مورخوں نے لکھے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کہاں جاؤ گے؟ عبد المسیح نے جواب دیا، آگے کو۔ پوچھا، تمہارے آگے کیا ہے؟ عبد المسیح نے جواب دیا، آخرت۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ عبد المسیح نے جواب دیا، زمین پر۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کی بے رخی اور لاپرواہی دیکھ کر اسے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ فاتح سالار اعلیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے معلوم نہیں کیا سوچ کر اس سے پوچھا، تم کس چیز کے اندر ہو؟ عبد المسیح نے کہا، اپنے کپڑوں کے اندر۔ اب خالد رضی اللہ عنہ کو غصہ آنے لگا۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا، دنیا کم عقلوں کو تباہ کرتی ہے لیکن دانا لوگ دنیا کو تباہ کرتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم کم عقل ہو یا دانا، مجھے صحیح جواب تمہارے لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ عبد المسیح نے کہا، اے فاتح سالار، چیونٹی بہتر جانتی ہے کہ اس کے بل کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، اونٹ نہیں بتا سکتا۔ خالد بن ولید نے چونک کر عبد المسیح کی طرف دیکھا، ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص احمق یا کم عقل نہیں۔ خالد بن ولید نے اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ کے انداز میں احترام تھا۔ وہ بولے، اے بزرگ، کوئی ایسی بات بتا جو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبد المسیح گہری سوچ میں کھو گیا، اس کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اس نے قلعے کی طرف دیکھا، بولا، میں اس وقت کو یاد کیا کرتا ہوں جب ان قلعوں کے عقب میں بہتے ہوئے فرات میں چین کے بحری جہاز بادبان پھیلائے آیا کرتے تھے۔ پھر مجھے جو وقت یاد ہے وہ نوشرواں کا عہد حکومت ہے۔ رعایا خوشحال اور مطمئن تھی، کوئی جھونپڑی میں رہتا تھا یا محل میں۔ نوشرواں کا انصاف سب کے لیے ایک تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، محترم بزرگ، خدا کی قسم تو مسلمانوں کے عدل و انصاف کو بھی یاد رکھے گا۔ اگر تو اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو تیری اور تیرے لوگوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ تم سب کو وہی حقوق ملیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اگر اسلام قبول کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا تو تجھے اور ان تمام قلعہ داروں کو وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا جو میں مقرر کروں گا۔ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو پھر تم نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان قلعوں کو کس طرح سر کرتے ہیں اور ان کی تلوار کی کاٹ کیسی ہے۔ عبد المسیح نے کہا، ہم سے کچھ اور مانگ، ہم دیں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، بتا جزیہ کتنا ہوگا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھ جیسے دانا سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ کفر نے تجھے شکست تک پہنچایا ہے،
اس عربی کو میں کم عقل سمجھتا ہوں جو عربی راستے سے ہٹ کر عجمی راستہ اختیار کر لے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ نے نہ عبد المسیح کو متاثر کیا نہ دوسرے کسی قلعہ یا سردار کو۔ وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ جب خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں جزیے کی رقم بتائی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ یہ رقم 1,90,000 درہم تھی۔ جو عہد نامہ تحریر کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ خالد بن ولید نے ہیرا کے سرداروں عدی بن عدی، عمر بن عدی، عمر بن عبد المسیح، ایاس بن قبسیہ التانی اور ہیری بن اکال سے کیا ہے۔ اس عہد نامے کو ہیرا کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس عہد نامے کے مطابق اہل ہیرا خلافت مدینہ کو 1,90,000 درہم سالانہ ادا کریں گے۔ یہ جزیہ ہیرا کے پادریوں اور راہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا۔ صرف اپاہجوں، نادار افراد اور تارک الدنیا راہبوں کو یہ جزیہ معاف ہوگا۔ اگر یہ جزیہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل ہیرا کے تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اہل ہیرا نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بری سمجھے جائیں گے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں تحریر ہوا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔